بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودی کون ہیں، یہودیوں پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات تھے، اور یہ قوم کس نبی کی پیروی کرتی تھی، اور یہ قوم سرکش کیوں ہوئی، اور یہ قوم اللہ کی ناپسندیدہ قوم کیوں بنی، اور یہ مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں، اور مسجد اقصیٰ کو شہید کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی اصل میں کون ہیں اور قرآن پاک ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے، ان تمام تر سوالات کے جواب ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ معزز ناظرین، یہود ہود سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رجوع کرنا یا لوٹنا۔ یہودی بنی اسرائیل قبیلے کا مذہبی نام ہے، جبکہ لفظ بنی اسرائیل یہودیوں کا قومی یا آبائی نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کو اسرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام یہود تھا، جس کی نسبت سے بنی اسرائیل کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی محبوب ہوئے، ان کے بعد ان کے بھائی بالترتیب نبی ہوتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو قحط سالی کے سبب ان کے بھائی مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور مصر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ اپنی محنت دیانتداری سے بڑی ہی ترقی کی منزل پہ پہنچ گئے۔ فرعون ان کی اتنی ترقی کو دیکھتے ہوئے ان کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ لوگ کئی سالوں تک فرعون کی غلامی کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام لوگ مصر کے فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ایسے ہی غلامی میں تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور ان کی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتی تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ لفظ ہود افراد کی جمع ہے، ان میں سے مرد کو یہودی اور عورت کو یہودیہ کہا جاتا ہے۔ ہر یہودی بنی اسرائیلی ہے، لیکن ہر بنی اسرائیلی یہودی نہیں۔ یہودی آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی بدبخت قوم رہی ہے جس نے اپنے ہزاروں سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ یہ قوم مسلسل بغاوت، سازش اور فساد کے علمبردار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم پر متعدد بار لعنت فرمائی اور یہودیوں کے مکر و فریب کی پوری تحریک قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ دنیا بھر کی اقوام میں ایک واحد قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے غضب اور ملامت کا سزاوار ٹھہرایا۔ یہ لوگ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور شر و فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی فروخت کیا کرتے تھے اور ان سے اپنے مطلب کی باتیں سیکھتے تھے۔ لوگوں کو تو اچھے کاموں کا کہتے، مگر یہ بدبخت خود اس پر عمل بالکل نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر ایسے کرتے ہیں، تو سمجھو کہ وہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی اور سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا، مگر اس کے باوجود وہ مسلسل ناشکر گزاری کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرنے کے لیے چلے گئے تو یہ بدبخت لوگ آپ کے جانے کے بعد ایک گائے کی پرستش میں لگ گئے اور یہ گائے کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نافرمانی کرتے تھے۔
جب اللہ تعالیٰ نے انہی کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ بہانے بنانے لگے اور 5 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس بھیجا کہ وہ اپنے رب سے ٹھیک ٹھیک حکم لے کر آئیں، صرف اسی لیے کہ وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ بدبخت لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلوہ بھی اتارا، لیکن یہ سرکش قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلی نافرمانی کرتی رہی اور من و سلوہ کو آسمان سے آنا بند کروا دیا اور مطالبہ کیا کہ آپ زمین سے ہی ان کے لیے اناج اور سبزیاں پیدا کرنے کا بندوبست کریں۔ صحرا کی دھوپ سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بادلوں کے سائے کی ٹھنڈک بھی مہیا کی گئی، مگر مجال ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی عاجزی اختیار کی ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمرانوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا جو اس وقت کے ظالم حکمران تھے، انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا، اے موسیٰ، ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم تو یہاں پر ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے اپنی رحمت سے 12 چشمے جاری کیے تھے تاکہ ان لوگوں کے درمیان پانی کے مسئلے پر کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہ بدبخت قوم اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو قتل کرتے تھے اور پھانسی پر لٹکانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان کوئی آر نہ تھی۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا، ایک نبی کو کنویں میں الٹا لٹکا کر چھوڑ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر لٹکانے کی سازش میں پیش رہے۔ ان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ پیغمبری صرف بنی اسرائیل کی نسل کے لیے ہے، اس لیے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، معاذ اللہ۔ وہ لوگ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی سازشیں تمام انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے مطابق نبوت کے لیے کسی غلط ہستی کا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ لوگ بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی آسائشیں ہیں اور آخرت میں بھی انعامات موجود ہیں۔ یہ لوگ شروع سے ہی لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیا کرتے تھے، جیسا کہ اب یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ پیش گوئیاں کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، پھر ہم تم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ ان کو لگتا تھا کہ نبی ان کی نسل یعنی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح معاویہ کے بعد یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ یہی لوگ جادو سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی انہی لوگوں نے کروایا تھا۔ اور ایک مرتبہ چٹان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی لوگوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد برپا کیا اور تیسری مرتبہ بھی جنگ یہی لوگ شروع کریں گے، معاذ اللہ۔ یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کھیت اور جانور سب محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں مزید ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوتا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کو اس کو جھٹلا دو۔ یہودیوں کے مذہب میں بھی 8 غلط عقائد ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ غافل ہیں۔
یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو مجسم اور ایک انسانی شکل والا مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ہی نبی مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی نبیوں کو یہ لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ توریت میں بھی ان لوگوں نے ہی تبدیلی کی اور حضرت زین السلام کو معاذ اللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت کو بھی جھٹلاتے تھے اور قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آسمان سے کیا کچھ نہیں اتارا، ہر نعمت ان کو عطا کی۔ لوگ جو بھی مانگتے تھے ان کے لیے اسی وقت پیش کیا جاتا تھا۔ امامت بھی انہی لوگوں کے ہی سر تھی۔ انہی لوگوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ان کو امامت کے درجے سے ہٹا دیا، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ قوم بن گئی۔ اس قوم پر ہر چیز ملنے کے باوجود بھی یہ قوم کفر کرتی رہی اور سرکش رہی اور اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں کو بھی جھٹلایا۔ اور یہ انبیاء کرام کو قتل کرنے والی قوم تھی، اور یہودی جہاں بھی ہوں گے وہ فساد برپا کریں گے، جیسا کہ آج کل فلسطین میں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔